فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات۔ کاروان الحرمین اور دیگر کاروانوں کے زائرین جو مجلس اعظم میں اور اسی طرح طلاب محترم فاضل معظم تشریف فرما ہے، ہندوستان سے، پاکستان سے، جہاں جہاں سے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں، علماء کرام، آپ سب کے مرحومین، خاص طور پر جن مرحومین کو یاد رکھنے کا ہم سے خاص طور پر آپ سب سے ہم سے کہا گیا کہ انہیں یاد رکھیے گا، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مغفرت کے لیے بلندتر صلوات۔ تھوڑی سی اور تکلیف میں ضرور آئیں گے آپ، لیکن ذرا تھوڑی تھوڑی جگہ بنائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آئیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے، تکلیف میں ضرور آئیں گے آپ، لیکن ذرا جڑ کر بیٹھ جائیے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اور جگہ بنائیے۔ اس سے بلند صلوات۔ اپنی حاجات کے لیے بلند تر صلوات۔
مولا کی بارگاہ میں مولا کے فقیر بیٹھے ہیں، مولا کو راضی کریں تاکہ عطا بڑھے. ایک بلند صلوات کی صورت کی 5ویں آیت میں نے پڑھی ہے. آیت بہت مختصر ہے مگر پورے قرآن نہیں بلکہ حیات مصطفیٰ کی جان ہے. قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ الکوثر ہے. مگر یہ کس نے کہا جو تمہیں چھوٹا نظر آئے اسے کم مانو، جو تمہیں لمبا نظر آئے اسے بڑا مانو. ہم فٹوں سے قد نہیں ناپتے. یہ مجلس بھی عام نہیں ہے، جگہ بھی عام نہیں ہے، ظاہر بھی عام نہیں ہے اور ذکر بھی عام نہیں ہے. آپ کچھ دیر کے لیے ذاکر کو عام مانیے مگر ذکر بہت بلند ہے. تو جتنا خضوع و خشوع کے ساتھ میں پڑھوں گا اتنا ہی آپ کی سماعت کی مجھے توقع ہے. بڑا سورہ، چھوٹا سورہ. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ آج ہمارے پروفیسر نے کلاس میں کہا کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا. میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے. اگر اسے کہنا بھی تھا تو یہ کہتا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. بھائی الفاظ پر ہی تو نیتوں کا دار و مدار ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ نیتوں پر الفاظ کا دار و مدار ہے، میں اس کو برعکس کہتا ہوں یا میں سیدھا کہتا ہوں اس کو. جی الفاظ بتاتے ہیں کہ سوچ کیا رہا ہے. الفاظ بولیں گے کہ اندر کیا گزر رہا ہے. ہماری گلی میں وہ رہتے تھے کہ جنہوں نے مینار پاکستان بنایا تھا. اتنا پرانا نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں. فرض کیجیے ہماری گلی کی ایک بالوے کی جو رستہ ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا. ہم نے کہا جی بنوا دیجیے، تو انہوں نے اس کی مرمت کروا دی. تو اب اگر کہیں ملے اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ صاحب کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، تو میں کیا کہوں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے گلی کی کے اندر وہ فلاں چیز بنوا دی تھی. کیونکہ میں تو کہوں گا نا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. جی اللہ رب تو میرا اور آپ کا بھی ہے. اور آگے جائیے اللہ رب العباد بھی ہے. جانوروں کا رب بھی اللہ ہی ہے. مگر یہ شایان شان الہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کہیں کہ وہ جانوروں کا رب ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ کہا جائے محمد اور علی کا رب ہے. اللہ کا جو عنوان اور نسبت ہے وہ تو سب سے ہے، مگر تعظیم اللہ کی یہ ہے کہ ہم کہیں یہ علی محمد اور علی کا رب ہے. مقام ہے بھائی. کسی عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے. وہ کتنا بڑا عبد ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا معبود پہچانا جا رہا ہے. معراج پر مصطفیٰ گئے ہیں، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو معراج پہ تو بندہ گیا ہے مگر تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، اس اللہ کو اللہ ماننا
جسے علی نے اللہ کہا ہے. دیکھنا چاہوں گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جی. جس کمال کا وجود مولا علی کا ہے، اس کمال کے حامل وجود کا اگر کوئی رب ہے، مثال دینے جا رہا ہوں. حضرت مسافرت پر ہے. آپ نے دیکھا ایک گھوڑ سوار گزر رہا ہے جس کا رخ بھی اسی جانب ہے جہاں حضرت کا سفر. مولا اپنی سواری قریب لے گئے. ابھی مجلس میں نے آپ سے کہا کہ عام مجلس نہیں ہے. عام اس معنی میں کہ میں جنہیں مجلس سنا رہا ہوں، میں اپنے وطن میں اور دنیا جہان میں جہاں بھی مجلس کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں وہاں بھی انہی کو سناتا ہوں. لیکن کیا حسن ہے کہ پوری دنیا میں بیٹھ کر انہیں سنائیں اور ان کے آ کر انہیں سنائیں. مولا نے اپنی سواری اس سے قریب کی جو مسافر جا رہا تھا. اسے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا فلاں منزل. حضرت نے فرمایا میری منزل بھی وہی. اکیلے سفر کرنا درست نہیں ہے، لہذا تم میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ سفر کروں تو بہتر ہے. اب دونوں کی سواریاں دوڑ رہی ہیں کہ اچانک ایک ایسی وادی سے گزر ہوا کہ جہاں رستہ زیر آب، جانا اس پار ہے مگر کسی بڑے پانی کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ زیر آب ہے. یہ اندازہ بھی نہیں ہے ظاہری طور پر کہ پانی کتنا گہرا ہے. وہ جو دوسرا سوار تھا وہ مذہباً یہودی تھا. اس نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھینکی. وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا، اسی چادر پہ سے گزر گیا، اسی پتھر پہ سے گزر گیا. وہاں جا کر چادر کا کونا پکڑ کے کھینچا تو وہ پتھر چادر ہوتی چلی گئی. دوبارہ اپنے سامان میں رکھ کے وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا. آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. مولا کا دلدل پانی پر چلتا ہوا اس پار گیا. اب وہ جو پہلے پانی کے اس پار آ چکا تھا، صلوات پڑھنے ذرا محمد اس سے بلند اور بہتر صلوات. ایک اور بلند صلوات. توجہ ہے. ایک اور بہتر صلوات. مجلس پڑھوں. کہنے لگا میرے پاس تو اس میں اعظم ہے، اس لیے میں اس پار آ گیا. آپ کیسے آئے؟ مولا جب اس پار پہنچے، دلدل چل کر اس پار گیا، پانی پہ چلتا ہوا گیا. کہنے لگا میرے پاس تو اس میں اعظم تھا، آپ کیسے آئے؟ حضرت نے فرمایا وہ اس میں اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اشارہ کروں گا آخری نبی کے وسیع کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار ہوتے ہو وہ علی میں ہوں. علی اسم اعظم. اللہ جس کے ذریعے سنے اس دروازے کو علی کہتے ہیں. آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ ہم باب اللہ پر آ گئے. پڑھے محمد یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. آپ کی سماعت ہے، وقت ہمارے پاس تنگ، اور جتنے کم وقت میں زیادہ میں مولا کی خدمت میں رہ سکوں اور آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکوں. عزیزو، میں اپنی عاجزی کا اعلان نہیں کر رہا، نبی نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے. ما عرف اللہ الا انا وعلی.
اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. عرفنی الا اللہ و علی. اور کیونکہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. میری مجلس میں اس وقت خطاب میں جو سنی بھائی آئے ہوئے ہیں وہ تسلی رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو سنیوں کی کتابوں میں نہ ہو. ہم اس دروازے پر پرانے شیعوں کو پکا شیعہ بنوانے لائے ہیں اور شیعت کی طرف راغب لوگوں کو دروازہ دکھانے لائے ہیں. سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرفکا ایک جگہ ہی آیا، ما عرف علیہ یہ بھی آیا. اور کوئی علی کو نہیں جان سکتا الا اللہ الا اللہ و انا. یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم معرفت الہی کے لیے کوشش نہ کریں، اس لیے ہم تو جان نہیں سکتے. ہم نبی کی معرفت کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ نبی کو تو اللہ اور علی جانتے ہیں. ہم علی مولا کی معرفت کی بات نہ کریں اس لیے کہ علی کو تو اللہ اور نبی جانتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے فرمایا اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو یا مجھ سے پوچھو یا علی سے. میرے پاس کم ہے. ان کی عقیدتیں بھرپور ہیں اور یہ آپ ہم سب مولا کے دروازے کے فقیر ہیں. اللہ ہمیں فقیر اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں گے کہ ہم سب اللہ رسول اور علی کے فقیر ہو جائیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. محمد کو جاننا چاہتے ہو تو یا قرآن پڑھو یا علی کو سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور اگر علی کو پہچاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے علی کے بارے میں اور میں محمد کیا کہہ رہا ہوں. یعنی مولا علی کو اگر پہچاننا ہے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا یا نبی سے پوچھنا ہوگا. جی شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا تھا. جی تو ابن عباس سے کہا شام کے حاکم نے کہ کچھ علی کے یاد بھی کرتے ہو، علی چلے گئے دنیا سے یاد آتے ہیں. تو ابن عباس نے مولا کی شان میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی. جو قرآن میں مولا علی کی شان میں آیات ہیں وہ پڑھنا شروع کی. ابھی 10ویں آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے آواز دے کر کہا کوئی اور بات کرو. تو ابن عباس نے جو جملہ کہا ہے وہ تاریخ میں سونے سے لکھنے کے قابل ہے. ابن عباس کہتے ہیں انہانی ان تلاوت القرآن. تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جسے تم علی کے فضائل کہہ رہے ہو. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. یہ جس کی بارگاہ میں اور آپ حاضر ہیں وہ کتنی عظمتیں رکھتے ہیں اس کا بیان بہت وسیع ہے، مفصل ہے. اہل سنت کے مسلم اور بزرگ علماء کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں آئیں جتنی اکیلے علی کے بارے میں آئیں. ما ورد فی حق علی بن ابی طالب، جو صرف اور صرف علی کی شان میں حدیثیں آئی ہیں. سارے صحابہ کے بنا کر بھی حدیثیں جمع کریں تو ایک ساتھ نہیں ہے. وہ علی بن ابی طالب جو کمالات کے اس درجے پر فائز ہیں، جو یہ کہہ کر امت کو رہنمائی عطا کرے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو فرمائے کہ جسے میں دیکھوں نہیں میں اس کی عبادت کیسے کروں.
ہو اللہ کو کیا چشمے سر ان سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اپنی جان کو آنکھ بناؤ تو اللہ نظر آئے، اپنے وجود کو آنکھ بناؤ تو تمہیں اللہ نظر آئے۔ وہ علی بن ابی طالب جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ پسندیدہ مضمون جس کا اللہ ہو۔ مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے، پہلے کہا جاتا جی فلاں کا قبضے کا مضمون فلاں ہے۔ حضرت حسن زیدی صاحب مباہلہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، حافظ کفایہ صاحب معراج بہت اچھی پڑھتے ہیں، علامہ رشید ترابی قرآن کے مفاہیم کو اچھا بیان کرتے ہیں، طالب جوہری صاحب قرآن کی تفسیر بڑی اچھی بیان کرتے ہیں، جی علامہ مجلسی حدیث سے بات کو ثابت کرتے ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی فلسفے سے بات کو ثابت کرتے ہیں۔ ہر ایک کے قبضے کا مضمون ہوتا ہے۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ نے اتنا جتنا پڑھا ہے بتائیے علی مولا کے قبضے کا مضمون کیا تھا، تو میں کہوں گا علی مولا کے قبضے کا موضوع اللہ۔ سلوات پڑھے نا محمد۔ سب سے زیادہ جو مولا شوق سے اور ذوق سے بات کرتے ہیں وہ عقیدہ توحید پر بات کرتے ہیں۔ جوتی میں ٹانکا لگا رہے تھے، دو صحابی برابر سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا تو پھر مشکل ہے کیونکہ یہ زمانہ نظم کا زمانہ تھا، نثر میں بات کرنا علی نے سکھایا ہے۔ یہ نظم میں شعروں میں بات کرتے تھے یہ لوگ، مولا علی اس زمانے میں شعر میں بات ہوتی تھی، نثر بولنا علی کے مولا کی ایجاد ہے۔ تو کہنے لگے کہ خطاب کرنا آسان ہے مگر کوئی خطاب ایسا کرے جس میں الف کا حرف استعمال نہ ہو۔ سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی پورا خطاب اس کمال کے ساتھ ہو، اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہو کہ بولنے والا جو بھی لفظ بولے خطاب میں بغیر الف کا بولے، کوئی الف والا حرف نہ لائے، لفظ نہ لائے۔ مولا نے ٹانکا لگاتے انہیں دیکھا، مسکرا کے فرمایا علی کے لیے آسان ہے۔ اور اسی وقت مولا کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، بے ساختہ علی نے 900 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جو بغیر الف کا خطبہ ہے۔ پورے خطبے کے اندر الف کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک دن اپنی ابا کو پیور لگا رہے تھے، رفو کر رہے تھے، یہ دو صحابی اور گزرے اور کہنے لگے کہ خطاب کرنا پھر مشکل اور پھر وہ خطاب جس میں نقطے والا کوئی حرف نہ ہے، بغیر نقطوں کا خطاب، یعنی الفاظ سارے وہ ہوں جس میں نقطہ ہی نہ ہو۔ علی مسکرائے فرمایا یہ بھی علی کے لیے آسان ہے۔ 1000 کچھ الفاظ کا خطبہ ہے مولا علی کا جو غیر نقط خطبہ ہے، بغیر نقطوں کا خطبہ ہے۔ علامہ مفتی جعفر حسین کو کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، سالوں لگائے اس کا ترجمہ کرنے میں، اور ترجمہ بھی ایسا کیا کہ اردو میں وہ الفاظ لے کر آئے جس میں نقطے نہیں ہیں۔ یہ قادر الکلام علی، بلکہ میں کہہ دوں کہ لوگوں کو بولنا سکھایا علی نے۔ یہ بولا کیسے جاتا ہے؟ ایک عیسائی میخائیل رمضان لبنان کا رہنے والا کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے۔ یہ سبحان اللہ کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا حالت اچھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، عیسائی کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہر بار مجھے ایسا لگا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، نئے پہلو، نئے گوشے۔ وہ کہتا ہے 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں نے کچھ نتائج نکالے ہیں، اس نے کوئی 18-20 نقطے نکالے جو میں کہتا ہے یہ چیزیں میں سمجھا ہوں۔ ان چیزوں میں وہ 6واں یا 5واں نقطہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ جس نے نہج البلاغہ بولی ہے یہ وہی ہے کہ یا کائنات اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ کون بولے گا بھائی؟
یہ آسمان بنے کیسے ہیں؟ آج کی جدید سائنس وہی کہہ رہی ہے جو علی نے 1400 سال پہلے کہا کہ آسمان بنے کیسے ہیں۔ فرشتوں کی قسمیں علی بتا رہے ہیں۔ فخر الدین رازی سنی عالم دین قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت جس کے اندر ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ مشہور آیت، یہ آیہ استخلاف بھی سے کہتے ہیں، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ جب اللہ نے نبی سے کہا کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تو ملائکہ سے جب اللہ بات کر رہا ہے تو پھر مولا علی نے وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کی قسمیں، کہتے ہیں بعد از خدا و نبی ملائکہ کے بارے میں جتنا اچھا علی نے بتایا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ مولا نے فرشتوں کی قسمیں بتائی ہیں، مبہوت فی ذات اللہ کون ہے، فنا فی اللہ کون ہے، مسبحات کون ہے، مقدسات کون ہے، کون ہے کہ جو صرف اللہ کو دیکھنے میں مصروف ہے، کون ہے جو صرف قیام کی حالت میں ہے، کون ہے جو صرف سجدے کی حالت میں ہے، کون ہے جو صرف رکوع کی حالت میں ہے، کون ہے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ علی نے فرشتوں کی جیسی قسمیں بتائی کسی اور نے نہیں بتائی، اس لیے کہ حق ہے علی کا کہ علی فرشتوں کی قسمیں بتائیں۔ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں مولا نبی کے ساتھ، آئے ہوئے ہیں کوئی خدمت کرنے کے لیے، کوئی آیت لے کر آئے، نہ جانے کیا خیال مبارک میں بات آئی کہ فرمایا یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے، یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے۔ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، یا رسول اللہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، میری اتنی عمر ہے۔ سرکار مسکرائے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے، میرے ساتھ ہیں آپ۔ جبریل نے کہا 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں علی کی بارگاہ میں بھی علی کے فضائل نہیں پڑھے؟ کہا یا رسول اللہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ سامنے سے علی آئے۔ مولا کے فضائل سن کے چہرے کھل جاتے ہیں، آپ کے کھلے ہوئے چہرے مولا علی دیکھ رہے ہیں۔ سامنے سے علی آئے، علی کو آتے ہوئے دیکھا نبی مولا نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اٹھاؤ۔ علی آتے جا رہے تھے، امامہ اٹھاتے جا رہے تھے، جبریل ترانہ پڑھتے جا رہے تھے، ہذہ نجم النبی، یہی جبریل جس ستارے کو دیکھتا ہو وہ علی کی پیشانی پہ سجا ہے۔ یہ تو ابھی بات میں نے شروع کی ہے، وقت کی پابندی مارے ڈال رہی ہے، اور میرا گفتگو تو ابھی کسی حد تک شروع نہیں ہوئی۔ ایک دن مولا علی آئے، جبریل پہلے سے بیٹھے تھے، جبریل بیٹھے تھے، مولا علی آئے تو مولا کو آتے دیکھا جبریل نے تو کھڑے ہو گئے مولا علی، اور آگے بڑھ کر مولا علی کا استقبال کرنے لگے تو نبی نے سوال کیا کہ جبریل تم اس جوان کا احترام کر رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ جوان ہے مگر میرا استاد ہے۔
شاگرد ہونے کا حق ہے، یہ میرے استاد ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کیسے تمہارے استاد ہیں؟ یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو جیسے ہی میرے اندر اللہ نے اپنے کن سے میرے وجود کو وجود بخشا تو فوراً سوال کیا من انت و مانا؟ جبریل کہتے ہیں مجھ سے اللہ نے سوال کیا تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ اچھا میں عربی کا ایک لفظ بھی پڑھوں نا تو جا کے سرچ کر لیجیے گا، مجھ سے حوالہ نہیں مانگیے گا، آج بہت آسان ہے ہمارے ڈھونڈنا۔ فتحیرت عن جواب، جبریل کا جملہ۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں جواب دینے سے متحیر تھا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میں کیا بتاؤں کہ تو کون ہے۔ فجاء ھذا الرجل، تو یہ جوان، یہ رجل، یہ مرد عالم انوار سے باہر آیا۔ علی کو کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈنے والوں، ذرا ولایت کا سینہ کھولو، علی آسمانوں پہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى۔ یہ جوان عالم انوار سے باہر آیا، یہ جوان عالم انوار سے، یہ مرد عالم انوار سے باہر آیا اور اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تسلی سے جواب دو، جواب دو، کہو انتا رب جلیل و اسمی و عبدی، اور کہہ دو و اسمی جبریل، تو رب جلیل ہے اور میرا نام، میں تیرا عبد ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ ایک جملہ مجھے ضرور کہنے دیجئے، جبریل کا نام جبریل بھی علی نے رکھا ہے۔ جبریل کو تو جواب ہی نہیں آتا تھا۔ علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جی جبریل کو تو اپنا نام نہیں آتا تھا، مولا علی نے بتایا کہہ دو میرا نام جبریل ہے۔ جبریل کا نام بھی جبریل علی نے رکھا ہے۔ ان کمالات کا حامل علی، جبکہ یہ کمال نہیں ہے، میری اور آپ کی مثال تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کرنے والوں سی ہے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف کرنے والا کیا جانے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ ہمیں سمندر کی گہرائی کا کیا پتا، ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان پر افسوس ہو یا نہ ہو جو سمندر کے کنارے جا کر بھی شفا یاب نہیں، بیمار ہو کے لوٹ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو سمندر کی تعریف بھی ہضم نہیں ہوتی۔ دعا کریں، آج مولا علی کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کر رہے ہیں آپ۔ ایک دعا یہ کریں کہ ہمیں ذہن ولی، ذہن ولایت، محبت والا دماغ عطا فرمائے۔ مولا ہم آپ کی بارگاہ سے آپ کے مولائی بن کے لوٹیں۔ علی، ان کمالات کا حامل علی، ان کمالات کا حامل علی۔ اب ذرا میں صفحہ پلٹ رہا ہوں۔ ان کمالات کا حامل علی، جن کے کمالات، مگر میں اسے ایک اور حدیث لے لیجیے۔ نبی فرماتے ہیں لو ان الاشجار اقلام، اگر اللہ درختوں کو قلم بنا دے، والبحار مداد، اور سمندروں کو روشنائی بنا دے، والجن حساب، اور سارے جنوں کو بٹھا دے کہ گنتی کریں، والانس کتاب، اور سارے انسانوں کو بٹھا دے کہ ان قلموں سے اور ان دواتوں سے لکھنا شروع کرو۔ ما حسو فضائل علی بن ابی طالب، سارے جن اور انس مل کر دنیا کے درختوں کو قلم بنا کر، سمندروں کو روشنائی بنا کر علی کے فضائل لکھنے سے عاجز ہیں۔ وہ علی جس کے اتنے فضائل ہو، اس مولا علی کے لیے مولا صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اتنے فضائل کا حامل وجود میرے مولا علی کا، اس علی مولا کے لیے مولا صادق فرماتے ہیں علی کے سارے فضائل، علی مولا کے سارے فضائل ایک طرف، اور فاطمہ کا شوہر ہونا
فضیلت کہ علی زوج بطول ہے، علی کی زوجہ بطول ہے، یہ علی کی ساری فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت ہے. لولا علی لما كانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ نہ ہوتا. کعبہ ہوا ہے علی کی وجہ سے. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میرا پسندیدہ مضمون ہے، اور وہ خطبہ مجھے پورا یاد ہے جو حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے سنا. فرماتے ہیں 8 ذی الحجہ پورا عالم اسلام حج کرنے مکے آ رہا ہے، روح کعبہ مکہ چھوڑ رہا ہے. فرمایا عباس ان حاجیوں کو بتاؤ کہ میں کیوں جا رہا ہوں. فرمایا مولا خطاب کروں؟ کہا خطاب کرو کعبے کی چھت پہ جا کے. بھائی ہم بھی ممبر پہ بیٹھتے ہیں مگر عباس کے ممبر کو کعبہ کہتے ہیں. کعبہ عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. مولا حسین سامنے خیمے میں اپنی کرسی پر تشریف فرمائے، حاجی طواف کر رہے ہیں. 32 جملے ہیں اس خطبے میں مولا عباس کے. میں پہلے 1-2 جملے ہی سنا کر اپنے مضمون کی طرف پلٹوں گا. مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، سامنے خیمے میں حسین مولا بیٹھے ہیں. تو کعبے کی چھت پہ جا کر ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی. اب ایک مرتبہ طواف کرنے والے مطاف میں موجود محرم حاجیوں کی نگاہیں اچھلنے لگی. یہ کون ہے جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کر رہا ہے؟ اب طواف کرتے ہوئے حاجی مولا عباس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مولا عباس خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا. کعبے کی طرف اشارہ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد. نہیں بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات ایسی ہوئی نہیں. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا عباس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ کے بھی تو بابا ہیں. ادب جس پہ قربان ہو جائے اس کا نام عباس ہے. میرے بابا ہیں مگر حسین بیٹھے ہیں. حسین کے ہوتے ہوئے نہیں کہوں گا میرے بابا. حمد ہے اس اللہ کے. دوسرا جملہ سنانا چاہوں گا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ. کانا بالعم سے بہتا سارا قبلتن، جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا وہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا. مضمون میرا نہیں ہے مگر دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ اور کہوں. اب تصدون طریق البیت الی الامام البررہ. تم میں سے کون ہے جو نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرے؟ اب تصدون طریق البیت الی الامام البررہ لولا حکم اللہ العلیٰ واقتبارہ الجلیہ. اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور آزمائشوں میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اور کے حسین کی طرف جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
کے کمالات یہ، اس کے لیے اللہ ارشاد حدیث میں آ رہا ہے کہ لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ نہ ہوتا. کعبے کو مسجود علی نے بنایا ہے. لولا علی لما کانت النقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ ہی نہ ہوتا. نہیں بھائی آپ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. قرآن میں نقطے علی نے ڈلوائے، بغیر نقطوں کا قرآن تھا. پوری طاقت سے کلے بار یکسبا نعرہ تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. ابو الاسود دوئلی لوگ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھو میں نقطے ڈال کے دوں. اپنے شاگرد ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مولا علی نے نقطے ڈال کے دیے تو آج مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے. یہ دو حدیثیں سن لی آپ نے. اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. آپ ذرا حدیث سنیے. لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہہا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. اللہ نے واحد جوڑا بنایا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے. کبھی بیوی شوہر کے برابر نہیں ہوتی. جناب خدیجہ کی جوتیوں پر ہماری نسلیں قربان، مگر جناب خدیجہ نبی کے برابر نہیں. تو کسی ایک نبی کا جوڑا تو بتائیے جو برابری کی بنیاد پر ہو. خود ہمارے نبی کا کوئی جوڑا بتائیے، کوئی زوجہ بتائیے جو برابری کی بنیاد پر ہو. کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے، وہ علی و بطول کا جوڑا ہے. جو برابری کی بنیاد پر ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر کا نہ ہوتا. حضرت مریم کے برابر کا نہیں تھا تو شوہر نہیں ہوا. شوہر کے بچہ آیا ہے. جناب زہرا سے تو امت کی ہدایت ہونی تھی، نسل چاہیے تھی نبی کی. تو علی مولا کو اللہ نے زہرا کے لیے خلق کیا. بلکہ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا لماذا سمیا علی علی، علی کا نام علی کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ عرش اولا پر اللہ نے جس کے ساتھ علی کو رکھا ہے وہ ہے فاطمہ. عرش الہی پر اللہ نے دونوں کا نکاح ایک ساتھ پڑھایا. فرمایا میں نے عرش پر نکاح پڑھا دیا ہے زہرا کا علی کے ساتھ، اور اب زمین پہ میرے مصطفیٰ تم پڑھا دو. آسمان پر نکاح ہوا تو آسمان کے مطابق مہر ہوگا نا. بھائی تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. زمین پر نکاح ہوگا تو زمین کے مطابق مہر ہوگا. تو آسمان پر جب نکاح ہوا، عرش پر جب نکاح ہوا جی، تو اللہ نے فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا. نجات امت مصطفیٰ مہر فاطمہ ہے. کون مہر دیتا ہے؟ بہت شکریہ بتایا آپ نے. دے دیجیے گا جا کر اگر نہیں دیا ہے. شوہر دیتا ہے نا مہر. مہر شوہر دیتا ہے. بیوی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. کون دے گا مہر؟ جو سیدہ کا مہر دے گا وہ علی ہے.
उम्मत को जो जन्नत में ले जाएगा वो अली है। जिन्हें दुनिया में अली अली के नारे पसंद नहीं है, जन्नत के दरवाजे पे सुनेंगे कैसे? जन्नत तो उल्टी की तरह उन्हें उगल देगी जो अली का मुबलिस होगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा। अगर किसी अमल की वजह से दरवाजे तक आगे भी गया, ये भी मेरा फर्ज है, मेहरबानी कर रहा हूं उन पर। अगर किसी वजह से जन्नत के दरवाजे पर आ भी गया तो जन्नत उल्टी की तरह उगल देगी, उन्हें नहीं दाखिल होने देगी अपने अंदर। पहले तो दरवाजे पे ही देख के वो जल्द भूल जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजों पे अली और वलीउल्लाह तक कलमा लिखा हुआ। जन्नत के 8 दरवाजों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह लिखा। वो जन्नत को कैसे देखेंगे? जन्नत में जब तेज हवा चलती है तो सदाए सरसर नहीं, सदाए अली अली बनती है। जन्नत के दरवाजे पे लटकी हुई कुंडी की आवाज अली अली है। जन्नत को अल्लाह ने जिन मखमली पर्दों से सजाया है, उन पे जो निगार बनाया है ना, अब ये निगार बने हुए बहुत से देखेंगे, बाद जगह पर पूरा कोई नाम लिखा हुआ होता है, बहुत देर में समझ में आता है अली लिखा है। जन्नत के मखमली पर्दों पे जो अल्लाह ने नकूश बनाए हैं ना, वो अली अली के हैं। अली की, अल्लाह की तो जन्नत बगैर अली के नहीं सजती। तेरा दिमाग कैसे चलता है? तेरा दिल कैसे बसता है? मुझसे सवाल है कि जो इस नाम से दूर दूर हैं, बहुत देर हो गई, मुझे दिल तो कर रहा है कि और ठहरा रहूं, लेकिन इंशाअल्लाह आपके साथ आगे की दिनों में भी कोशिश होगी कि हाजिरी रहे। वाली वो अली मौला जिनका बराबर का वजूद अगर कोई है तो वो ज़हरा है। फरमाया उदनु मिन्नी ताली लैया, दोनों ताबीर हैं। अली करीब आई है, सैयदा फरमानी है करीब आई है, बीबी करीब गई, मौला करीब गए, क्या और करीब आई है, और करीब गई, मौला और करीब गए। फरमाया इन्नी आलिमतुन मा काना व मा यकून। इन्नी आलिमो भी है, इन्नी आलमो भी है, इन्नी आलमो भी है, इन्नी आलिमतुन भी है। इन्नी आलमो या आलिमतुन मा काना व मा यकून। जो माजी में गुजर गया वो मैं जानती हूँ, जो आगे गुजरेगा मैं जानती हूँ। वमा लम यकुन, और जो नहीं गुजरेगा वो भी जानती हूँ। मौला फरमाते हैं मैं उल्टे पैर वापस हुआ और नबी की खिदमत में जाके मैंने कहा या रसूलल्लाह, फातिमा ने ये जुमला कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा कि जो माजी में गुजरा मैं जानती हूँ, जो आगे गुजरेगा होगा वो मैं जानती हूँ, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूँ। अहले दिल, अहले इरफान, साहिबाने मारिफत उलमा कहते हैं कि ये दो जुमले तो मिलते हैं कि जो माजी में था वो मैं जानती हूँ, आइम्मा के लिए हैं, नबी के लिए हैं, मौला के लिए। जो आगे होगा क़यामत तक, जो नहीं होगा वो मैं जानती हूँ। मेरी और आपकी तकदीर अल्लाह ने अगर 70 साल की उम्र की लिखी है, किसी की 100 साल की लिखी है, लिखी थी 100 साल की, वो 110 साल में मरा। तकदीर कुछ और थी, बदली कैसे? इसे कहते हैं लोहे महफूज, उसे कहते हैं लोहे महबूब इसरात। दो तरह की लोहे हैं हमारे हमसे जुड़ी हुई। एक वो जो तय हो गया कि ये होना है, एक वो जो ये होकर फिर तब्दील हो जाए। वो जो तकदीर बदले उसे फातिमा जानती है। मेरी फातिमा लोहे महफूज को पढ़ती है। मैं इसी जुमले पर अपने बयान फजाइल के बयान को मुकम्मल करूं। सैयदा हमारी तकदीरों को जानती हैं, तो हम सब उनके शौहर के दरवाजे पर आए हैं। बीवी आपके तो हाथ में है, आपके तो हाथ में है। बदल डालिए हमारी शूमियत तकदीर को,
بیوی ہماری تقدیر کی کمزوریوں کو بدل ڈالیے اور ہماری تقدیر میں وہ کروا دیجئے. اللہ کے نزدیک تو آپ جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ کنیز خاص ہیں. فرشت جبریل صحابہ کرام نے آ کر کہا, جبریل کی روایت سنا رہا ہوں, صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ, صبح کے وقت میں علی کے گھر سے سفید نور نکلتا ہے, سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو جاتا ہے. ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے, علی کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے. اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکل رہا ہوتا ہے. یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا ابھی علی آ رہے ہیں. کچھ دیر میں مولا تشریف لائے, فرمایا میرے صحابہ یہ پوچھ رہے ہیں. جیسے ہی مولا نے علی سے سوال کیا, جبریل نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے, جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے, اور اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمین پر جیسے زمین والوں کو آسمان پہ چاند نظر آتا ہے, ہمیں فاطمہ کا مصلی نظر آ رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دیجئے فاطمہ میری کنیز خاص ہے, اللہ سے بات کرنے والی ذات. بیوی آپ کے ہاتھ میں تو تقدیریں ہیں. یہ سارا مجمع, یہ سب اہل دل آپ کی بارگاہ میں, آپ کے شوہر کی بارگاہ میں آئے. ہم پر کرم کریں, ہم پہ کرم کریں, ہمارا خیال کریں. ہم آپ کے بچوں کے ماتم کار ہیں, آپ کے حسین پر رونے والے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مصائب کا بیان مجھے جلدی نہیں ہے, اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا. جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو تکلف کر کے نہ رویا کریں. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں, بی بی ہم آپ کے حسین کے رونے والے ہیں, بی بی ہم آپ کے عباس کے ماتمدار ہیں, بی بی ہم آپ کی سکینہ کو روتے ہیں. اجرکم اللہ. بی ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے جس کا پرسا یہ مجمع دینے آیا ہے. اور بی ایک جملہ کہوں گا آپ کی بارگاہ میں, آپ کا کرم جھلکے گا. بی ہم آپ کی زینب کی چادر پہ بھی روتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایام فاطمیہ گزرے, پھر ایام ولادت جناب زہرا گزرے. چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلتے ہیں, چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیں. اشارے میں بات کر کے ایک منزل تک آپ کو لے کے جاؤں گا. چلیے چلیے, ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. تکلف نہیں کر رہے ہیں. اللہ آپ کی نمازوں پر رحم نازل کرے. رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے, وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے, وہ دھواں دروازے کے جلنے کا. دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جس میں نبی 6 مہینے تک, 1-2 مرتبہ نہیں, 6 مہینے تک آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رحلت مصطفیٰ تک, سرکار کی رحلت تک, خود سرکار 6 مہینے تک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے رہے اور کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے. آج اس نے نہیں دیکھا تو کل دیکھ لے گا کہ میں زہرا کے دروازے کی تعظیم کتنی کر رہا ہوں. اور دروازے پہ رک کر سلام کرتے ہیں, اور پھر دروازہ کھلتا ہے تو گھر میں جاتے ہیں, بیوی کو دعا دیتے ہیں, بچوں کو پیار کرتے ہیں, پھر اپنے روزانہ کے معمولات کی طرف جاتے ہیں. یہ 6 مہینے کا عمل ہے نبی کا. مدینے میں اسی دروازے کو جلا دیا. دروازہ جب آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا. غلام خود نے چلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری. سیدہ دروازے کے قریب تھی. جب وہ دروازہ سیدہ پر گیا تو ایک آواز آئی, پھر
हर मर्द को एक औरत की जरूरत है, मगर या अली शादी अमामा से कीजिएगा, वो मेरे हसन हुसैन से प्यार करती है, वो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करती है। फिर इमाम मौला अली से वसीयतें पूरी की, फिर फरमाया अब हसन को मेरे हुजरे में भेज दें। इमाम हसन से भाइयों व बहनों के बारे में वसीयत की, फिर फरमाया अब मेरे हुजरे में हुसैन को भेज दें। फिर इमाम हुसैन से वसीयतें फरमाई, मैं एक वसीयत के ऊपर कुछ देर रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे एक मंजिल लेनी है। आखिर में फरमाया अब ज़ैनब को भेज दें। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे, जिन्हें मजलिस में रोना नहीं आता वो अल्लाह से आंसू मांगे। बराबर में बैठा हुआ अगर रो रहा है तो अल्लाह से कहे या अल्लाह हुसैन पे तमन्ने वाला आंसू है। आखिर में फरमाया अब मेरी ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज दे। सुनेंगे छोटी छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं, गोदियों की बच्चियां भी आई हुई हैं। जनाब ज़ैनब की उस वक्त उम्र 4 साल की है। अच्छा एक जुमला जरूर कहूंगा, सकीना पे क्या गुजर रही है ये ज़ैनब से ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर बाप मर जाए तो सकीना पे क्या गुजरी ये ज़ैनब जानती है कि मां मर जाए तो क्या। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। 4 साल का सन है जनाब ज़ैनब का, 4 साल का सन है जनाब ज़ैनब का। फरमाया मेरे हुजरे में अब ज़ैनब को भेज दीजिए। जनाब ज़ैनब आई है हुजरे में, तवज्जो, जनाब ज़ैनब आई है हुजरे में। फरमाया ज़ैनब सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। बीबी ज़ैनब संदूकचा उठा के नहीं, फरमाया ज़ैनब इसे खोलो, देखो इसमें क्या नजर आ रहा है। जनाब ज़ैनब ने जब उसे खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया ज़ैनब जब तुम्हारे नाना मेरे बाबा की रहमत होने लगी तो जिब्रील जन्नत से पंजतन के 5 कफन लाए थे और 5 हुनूद लाए थे, जन्नत के हुनूद और जन्नत के कफन। एक कफन तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को दे दिया, अब ये 4 कफन है पंजतन के, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा जनाब ज़हरा से बीबी बहुत कम सिन बच्ची है, ये काम तो घर की बड़ी औरतों को दिया जाता है। बहुत कम सिन बच्ची है जिसे आप कफनों की जिम्मेदारी दे रही है। जब मेरी जनाब ज़हरा की आवाज आए, मेरी ज़ैनब का बड़ा हौसला है। ये 70 कदम के फासले से भाई को विवाह होते देखे। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। फरमाया ज़ैनब एक एक कफन दिखाती रहो। अजरो कमाल अल्लाह, मैं तुम्हें बताती रहूं कि इसका कौन सा कफन है। जनाब ज़ैनब ने एक कफन कहा, मां ये कफन। फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में, फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा आके तुमसे कहेंगे ज़ैनब अम्मा ज़हरा का कफन दे दो, अम्मा ज़हरा का कफन दे दो, मेरी बच्ची ये मेरा कफन है, अपने बाबा को दे देना। दूसरा कफन देख के फरमाया ज़ैनब कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन तुम्हारे पास आएगा और कहेगा बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन ले आओ, ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है जो जन्नत से आया है। एक और कफन देख के फरमाया उसके कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारे पास आएगा और कहेगा भाई हसन का कफन ला दो। ज़ैनब ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। रोने वालों मजलिस खत्म कर लो, अपना बयान मुकम्मल कर लो। आखिरी कफन रह गया। जनाब ज़हरा ने देखा, रोते हुए फरमाया ये भी हसन का कफन है, ये कफन भी हसन का है।